مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر کے او از ہم زبانیں شد جدا بے نوا شد گرچہ دارد صد نوا. ہر کے او از ہم زبانیں، جو شخص بھی اپنے ہم زبان سے، ہم زبان من ہم راز، ہم خیال، شد جدا یعنی جدا ہو گیا، جو شخص بھی اپنے ہم زبان سے، ہم خیال سے، ہم راز سے جدا ہوا، بے نوا شد وہ بے سامان ہوا. بے نوا من سامان، بے نوا من بے سامان ہوا. گرچہ دارد صد نوا، اگرچہ اس کے پاس سینکڑوں سامان ہو، یعنی اس کے پاس جتنا مال ہو، جتنا پیسہ ہو، جتنے ساتھی ہوں، دوستوں، یار ہوں، مددگار ہوں، جتنا بھی اس کے پاس پیسہ ہو، وہ بے نوا ہے، بے سامان ہے، اس کے پاس انسان کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہم راز سے جو جدا ہوا ہے، اپنے ہم خیال سے جدا ہوا ہے، ہم زبان سے جدا ہوا ہے. ہم زبان، ہم خیال میں نا اس کا ایک ساتھی ہو جو اس کی باتوں کو سمجھے، اس کے اندر کے درد کو سمجھے، اس جیسا ایک اور ہم زبان، دونوں کا زبان ایک ہو، دونوں کا خیال ایک ہو، دونوں کی سوچ ایک ہو. ایک عاشق ہو، دوسرا نشئی ہو، چور ہو، تو یہ دونوں بیٹھیں گے تو ان کی طبیعت نہیں لگے گی، کیونکہ یہ ہم خیال نہیں ہے، ہم زبان نہیں ہے، ایک طبیعت کے نہیں ہے. اپنے درد کو بیان کرنا، اپنے اسرار کو بیان کرنے کے لیے سامنے بھی ہم زبان، ہم خیال ہونا چاہیے. سامنے والا جو ہے صاحب ارادت ہونا چاہیے، سامنے والا صاحب ذوق ہونا چاہیے، صاحب شوق ہونا چاہیے، اس کے اندر سننے کی ارادت ہو اور قابلیت ہو، پھر بات اندر سے نکلے گی. اگر سامعین میں ارادت ہو، قابلیت نہ ہو، تو پھر جو باتیں اندر ہیں وہ اندر ہی دب جاتی ہیں، گویا اس کو بات کرنا ہی نہیں آتا، اس کے اندر کچھ اسرار ہی نہیں ہے، کچھ راز ہی نہیں ہے. آگے مولانا ایک مثال دیتے ہیں تو مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. چونکہ گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی پس ز بلبل سر گذشت. چونکہ گل رفت، جب گل رفت، گل گیا یعنی موسم خزاں آ گیا، پھول کا موسم چلا گیا، پھول سب ختم ہو گئے. گلستان درگزشت، گلستان ختم ہو گیا. چونکہ گل رفت و گلستان درگزشت، پھول سارے جھڑ گئے، باغ ختم ہو گیا، موسم خزاں آ گیا، موسم بہار چلا گیا. نشنوی زیں پس ز بلبل سرگزشت، نشنوی من نہیں سنے گا تو، زیں پس اس کے بعد، ز بلبل سرگزشت، بلبل سے اس کی چہچہاٹ سرگزشت نہیں سنیں گے، بلبل کی آواز وہاں نہیں سنیں گے، کیونکہ پھول باغ سب خراب ہو گیا، ویران ہو گیا، ختم ہو گیا. جب پھول ختم ہو گئے، مرجھا گئے، موسم خزاں آ گیا، سارا گلستان برباد ہو گیا، تو وہاں آپ بلبل کی چہچہاٹ نہیں سنیں گے. تو یہ اللہ والے مثل بلبل ہوتے ہیں، ان کی باتیں جو ہے، ان کی چہچہاٹ، ان کے اقوال وہ سب ختم ہو جاتے ہیں سامعین کی ارادت نہ ہونے کی وجہ سے. سامعین کے اندر طلب ہوگا تو ان کے اندر سے اسرار و رموز باہر نکلیں گے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ بچہ ہے، بچہ جب تک اپنے کھیل کود میں، مستی میں مشغول ہے تو وہ ماں اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. جب بچہ رونے لگتا ہے، بچے کے اندر طلب آ جاتا ہے، روتا ہے بچہ، تو پھر ماں کے پستان میں تھر تھراہٹ آ جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جوش آ جاتا ہے، اس کے دودھ ابلنے لگتے ہیں، اس کا دودھ ابلنے لگتا ہے، تو پھر وہ بچے کو پکڑ کر اس کو دودھ پلاتا ہے. تو اسی طرح سامعین میں اگر طلب ہوگا تو پھر ان کے اللہ والوں کے اقوال کا دودھ جو ہے وہ جوش میں آئے گا، جوش میں آئے گا تو پھر وہ لوگوں کو پلائے گا، ان لوگوں کو اپنی باتیں سنائے گا، اپنے راز سنائے گا. تو ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ سامعین میں ارادت ہو، قابلیت ہو. جب تک سامعین میں ارادت و قابلیت نہیں ہوگی تو یہ اللہ والے بات نہیں کریں گے، اپنے اسرار بیان نہیں کریں گے، بیان کر ہی نہیں سکیں گے، گویا ان کے اندر کچھ باتیں ہیں بھی نہیں.